وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ فا کا مطلب اور، ان کا معنی ہے اگر طائفتانی دو گروہ، طائف ایک گروہ، طائفتان دو گروہ، وَإِن طائفتانی اور اگر دو گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، من سے مومنین ایمان والے، مومن یا ایمان والے، وَإِن طائفتان من المؤمنین ایمان والوں میں سے اگر دو گروہ، اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا فا کا مطلب پس، اصلحوا صلح کروا دو، بینہما بین کہتے ہیں درمیان کو، ہما دو کے، ہوا ایک، ہما دو، ہم تین یا اس سے زیادہ، یعنی جمع کے لیے عربی زبان کے اندر تین صیغے استعمال ہوتے ہیں، جس طرح انگلش کے اندر دو ہوتے ہیں، سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع۔ اردو کے اندر دو کہتے ہیں، واحد اور جمع، واحد ایک، دو یا اس سے زیادہ کو جمع۔ اسی طرح انگلش کے اندر سنگولر ایک، پلورل دو یا اس سے زیادہ، لیکن عربی زبان کے اندر تین صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد، واحد کہتے ہیں ایک کو، تثنیہ، تثنیہ کہتے ہیں دو کو، اور پھر جمع، جمع کہتے ہیں تین یا اس سے زیادہ کو۔ دو کو عربی کے اندر جمع نہیں کہا جاتا بلکہ تثنیہ کہا جاتا ہے کہ دو، واحد ایک، تثنیہ دو، اور پھر جمع، جمع میں تین یا اس سے زیادہ۔ تو یہ جو لفظ استعمال ہوا بینہما، ہما کہتے ہیں دو کو، ٹھیک ہے، ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، اور ہم وہ زیادہ، وہ سب تین یا اس سے زیادہ کے لیے ہم ہوتا ہے۔ جمع جو ہے عربی زبان کے اندر تین یا اس سے زیادہ جمع میں شمار ہوتا ہے۔ تو وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اور اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پس ان دونوں میں صلح کروا دو، فَإِن فا کا مطلب پھر یا پس، ان اگر، فَإِن پس اگر، بغت زیادتی کی، احدا ایک نے، ہما ان دو میں سے، فَإِن بغت احداہما پس اگر زیادتی کی ان دو میں سے ایک نے، علا پر، اخرى دوسرا، فَإِن بغت احداہما علی الاخرى پھر اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، فقاتلو پس قتال کرو، پس جنگ کرو، پس لڑو۔ فا کا مطلب پس، قاتلو اس سے لڑو، اس سے جنگ کرو، اس سے قتال کرو، التی کس سے کرنا ہے، جو، التی جو، تبغی زیادتی کرتا ہے، تبغی زیادتی کرنا، فقاتل التی تو اس سے جنگ کرو، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتی یہاں تک کہ، تفیع لوٹ آئے، واپس آ جانا، لوٹ آنا، تفیع لوٹ آئے، الا طرف، امر اللہ اللہ کے حکم کے، امر کہتے ہیں حکم کو، اردو کے اندر بھی امر استعمال ہوتا ہے، تو امر بولتے ہیں حکم کو، اللہ، اللہ کا۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو اس کے خلاف لڑو، کس کے خلاف، تبغی جو زیادتی کرتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فَإِن فَاءَتْ فا کا مطلب پس، ان اگر، فَإِن پس اگر، فَاءَتْ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا پھر صلح کروا دو، بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المقسطین انصاف کرنے والوں سے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروا دو، فإن بغت احداہما علی الاخری پھر اگر ان دو میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، فقاتلوا التی تبغی پھر اس زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، فإن فاءت فاصلحوا بینہما پھر وہ اگر واپس لوٹ آتا ہے تو ان دونوں میں صلح کروا دو، بالعدل واقسطوا عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگی سمجھ ترجمے کی؟ ترجمے میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں۔ نو سر۔ نو سر۔
ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم لڑ پڑنے کے امکان کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت جب نازل فرمائی تو اس کے اندر اس امکان کو بیان فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ سکتے ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کے اندر جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اس کے اندر کون سے کام کرنے ہیں، کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، وہ کون کون سے اقدامات ہیں جو اٹھانے ہیں، ان کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں کہ بظاہر ایمان والے ہیں، کیونکہ ایمان والے آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں نے کفار کے خلاف لڑنا ہے، جو اس کا اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے، بعض جگہ پر لفظ جہاد کے ساتھ حکم دیا ہے، بعض جگہ پر لفظ قتال کے ساتھ حکم دیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ لیکن کفار کے ساتھ جہاد ہو سکتا ہے، مومن آپس میں جہاد نہیں کر سکتے، آپس میں جو ان کی ہوتی ہیں وہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے مسلمانوں کو؟ وہ یہ ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر مومنوں کے دو گروہ کہیں آپس میں لڑ پڑیں تو کیا کرنا ہے؟ دوسرے مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ کہ ظاہر ہے جو دو آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ دونوں خود تو صلح نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی تیسرا فریق ان کے درمیان آئے گا تو وہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ اور یہ جو صلح کروانا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر بیان کردہ اس حکم کو پورا کر رہا ہے، اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے، اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی دو مومنوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو جو ان دو گروہوں سے ہٹ کر باقی مومن ہیں ان کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر جب مومنوں نے صلح کروا دی دو گروہوں کے درمیان اور صلح کے بعد اگر کوئی گروہ پھر کسی پر زیادتی کرتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ اگر کوئی گروہ جب آپ نے صلح کروا دی دو مومنوں گروہوں کے درمیان ان کی لڑائی کو ختم کروا دیا، لڑائی ختم ہونے کے بعد اگر پھر سے کوئی گروہ دوبارہ کسی دوسرے کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو اس زیادتی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اور جن لوگوں کے خلاف زیادتی ہوئی ان کے بارے میں تو اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ باقی ایمان والے سارے آپس میں مل جائیں۔ حالانکہ پہلے دو گروہوں کی آپس میں صرف لڑائی تھی، لیکن جب باقی مومنوں نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں میں صلح کروا دی، تو اس کے بعد اب چاہیے یہ تھا کہ دونوں گروپوں کے درمیان صلح ہو چکی ہے، دو گروہوں کے درمیان صلح ہو چکی ہے تو وہ پیار اور محبت کے ساتھ آپس میں رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر صلح ہونے کے بعد بھی کوئی گروہ دوسرے کے خلاف زیادتی کرتا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، کہ وہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس کے خلاف باقی سارے گروہ متحد ہو جائیں۔ حالانکہ شروع میں صرف دو گروہوں کی لڑائی تھی، لیکن اب کیا ہوا؟ صلح کرانے کے بعد جب ایک نے زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ پھر ایک اس کے خلاف مقابلے میں نہیں آئے گا، بلکہ مومنوں کے جتنے بھی گروہ ہیں دیگر وہ اس زیادتی کرنے والے کے خلاف میدان میں آ جائیں گے اور اس کے خلاف لڑیں گے۔ لیکن پھر بھی لڑنا کب تک ہے؟ یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اس کے خلاف لڑنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتا دی، ایک قاعدہ اور اصول طے کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ حتی تفیء الی امر اللہ، اس وقت تک اس زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑنا ہے جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہیں آتا۔ تو اللہ کا حکم کیا تھا؟ فاصلحوا بینہما، دونوں میں صلح کروانی تھی۔ تو صلح ہونی چاہیے تھی، صلح کروائی، لیکن جب اس نے زیادتی کی تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ باقی ایمان والے پھر سارے آپس میں مل کر اس کے خلاف لڑیں گے جس نے زیادتی کی ہے، لیکن لڑنا پھر بھی اس حد تک ہے کہ حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ نہیں آتا۔ اپنے الفاظ میں کہ جب تک اسے عقل نہیں آ جاتی تب تک اس کے خلاف لڑنا ہے، پھر اگر اسے سمجھ آ جاتی ہے فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ لوٹ آتا ہے اللہ کے حکم کی طرف، پھر کیا حکم ہے؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو پھر بھی حکم وہ پرانا ہی ہے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آتا ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان صلح ہی کروانی ہے۔ لیکن صلح کا قاعدہ اور اصول کیا ہے؟ کلیہ کیا ہے؟
بالعدل واقسطوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ زیادتی کی، زیادتی کے بعد اس کے خلاف لڑے اور وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آیا، تو زیادتی کرنے کے بعد بھی اس کے لیے اصول وہی ہے کہ صلح کس طریقے سے کروانی ہے، بالعدل واقسطوا، یہ نہیں کہ اگر اس نے ایک دفعہ زیادتی کی تو دوسری دفعہ صلح کرواتے وقت آپ عدل اور انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان دونوں میں صلح کروا دو۔ صلح کس طریقے سے کرواؤ؟ بالعدل، عدل کے ساتھ کرواؤ، کہ جو اسلام کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان دونوں میں صلح کرواؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، کہ جس طریقے سے حق بنتا ہے ان کے درمیان صلح کروانے کا، اس حق کو پورا کرو اور انصاف اور عدل کے ساتھ ان میں صلح کرو۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ انصاف کرو، پھر اس کے بعد خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ انصاف کرنے والوں کا کیا فائدہ ہے، انصاف کرنے والوں کو کیا خاصیت حاصل ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے عدل اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑتے، عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں، اور جب بھی انہیں اس طرح کا موقع ملتا ہے صلح کروانے کا تو وہ عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کرواتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ یحب، ان اللہ یحب، یحب ہوتا ہے محبت کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، انہیں پسند کرتی ہے۔ چلیں اس کے بعد اگلی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، وہ بھی سے ریلیٹڈ ہے، سیم میننگ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما کا مطلب ہے یقیناً، انما بے شک یا یقیناً، ما جو، المؤمنون ایمان والے، انما المؤمنون یقیناً ایمان والے، اخوۃ بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ یقیناً ایمان والے بھائی ہیں، فاصلحوا پس صلح کروا دو، بینا درمیان، اخوی دو بھائی، کم تمہارے، انما المؤمنون اخوہ یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، با کا مطلب اور اتقو اللہ سے ڈرو، اللہ سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، ترحمون تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انما المؤمنون اخوۃ بے شک یا یقیناً ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم پس اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہی فرمایا کہ تمام مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی ڈکلیئر کیا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جب کوئی بھی بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ جو اخوت ہے یہ دین کی روح سے ہے، اور دینی اخوت جو ہے کہ نسبی اخوت سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، کہ اسی طرح اگر نسبی بھائی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے تو اس کے ساتھ تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات ہوئے، جو جنگیں لڑی، اس کے اندر باپ بیٹے نے ایک دوسرے سے قتال کیا، کہ جو دائرہ اسلام میں داخل تھے وہ اسلام کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے اندر شریک ہوتے تھے، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ کفار کی طرف سے میدان جنگ میں آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی ایسی جنگیں، غزوات ہوئیں کہ جن کے اندر باپ بیٹا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو یہ تھے نسب بھائی جو آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں، لیکن جو اخوت ہے ایمان لانے کے بعد، انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کی آپس میں یہ دین کی نسبت سے ہے، اور یہ اس سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے کہ جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں وہ آپس میں بھائی بھائی قرار پائے گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاصلحوا بین اخویکم، بھائی بھائی بنے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا ہے کہ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو اپنے بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو، جس طرح پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ
کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان میں صلح کرواؤ. تو یہاں پر بھی یہی فرمایا کہ ایمان والے جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں, اس وجہ سے ایمان والوں کے درمیان جو ہے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. اگر کسی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کوئی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے, کوئی غلطی ہو جاتی ہے, تو اس غلطی کی بنیاد پر ہونے والی لڑائی کو ختم کر دیا کرو اور آپس میں صلح کروا دیا کرو ایک دوسرے کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں ان پر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اگر ایسا کرو گے تو لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ تم پر رحم والا معاملہ فرمائیں گے. آگے سمجھ؟ جی سر. یس سر. کافی ہے آج کے لیے. یس سر. کیا ہوا؟ سر آج کے لیے کافی ہے. اور آپ کی حامی کس نے, آپ کی ہاں کس نے ملائی تھی؟ سر میں نے یہ کہا تھا, سمجھ آ گئی ہے سر, میں نے اس میں نہیں کہا. سر میں نے کہا تھا. آپ نے کہا تھا, کیوں کہا تھا آپ نے؟ سر وہ نماز پڑھنے سے 15 منٹ رہ گیا, وہ نیکسٹ کلاس سٹارٹ ہو جانی ہے. پھر سر کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو. سر کائنڈلی 10 منٹس دے دیں, کل زیادہ کیوں, پڑھیں گے. کیا کرنا ہے؟ پکی بات ہے. نماز پڑھنی ہے. نہیں, آج 10 منٹ مل جاتے ہیں, کل پھر زیادہ پڑھنا ہے. جی سر, کل زیادہ پڑھ لیں گے سر. سر آج کے لیے ٹھیک ہے مروہ. یس سر. پکی بات ہے, کل پھر نہیں کہنا, بس کریں. ٹھیک ہے, نماز کا ٹائم دیا کریں.